اللہم صلی علی محمد. یوم جمعہ بھی ہمارے اندر ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے. آج بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ایک روایت ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونا نحوست ہے، تو کیا جمعے والے دن ہم کپڑے نہ دھوئیں؟ اگر جو روایات موجود ہیں جمعہ کے بارے میں یا جمعرات کے بارے میں، حدیث فہمی خود یہ ایک علم ہے. حدیث کو سمجھنا خود یہ کیا ہے؟ علم ہے. بھئی جمعرات یا جمعہ کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے کپڑے نہ دھوئیں مکروہ ہے، نحوست ہے، وہ نحوست کیوں ہے؟ اسلام نے کہا ہے جمعہ کا دن ہے عبادت کا دن. اس دن دنیاوی کام سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اس دن دعائیں پڑھو، اس دن ذکر پڑھو، اس دن نمازیں پڑھو. وہ عبادت کا، سنت کا، جمعہ کا یہ دن ہے، اس دن اللہ کی عبادت کرو. تو جو عمل بھی اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنے وہ عمل باعث نحوست ہے. چاہے وہ کپڑے دھونا ہو یا آج کے دور میں اگر موبائل اللہ سے غافل کر دے. سارا دن صرف عورتوں کو کپڑا دھونا نحوست نہیں ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اگر جمعہ کے دن ہو اور ہم موبائل میں مرد ہوں یا عورتیں سارا دن گیمیں کھیلتے رہیں، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، گیموں کے لیے بڑا وقت ہے. اور فضول ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. موبائل آ گئے، اسی پہ کوئی آل محمد کی تعلیمات سیکھ لیں، اسی پہ آل محمد کے کوئی مصائب سن لیں، جو آنسو بہانا بھی آپ کا باعث اجر و ثواب ہے. آپ ثواب کے موقعوں کو کیوں آپ ختم کر رہے ہیں؟ شیطان یہی تو چاہتا ہے. اسی موبائل کے ذریعے سے آپ مجلس سن سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. شیطان نے بہکا دیا اسی موبائل کو، آپ نے گیم اور فضول چیزوں میں آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو لہٰذا جمعہ کے دن کی عظمت کو سمجھیں. اس لیے جمعہ کے دن غسل کرنا خود ایک غسل جمعہ، جس کی خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بڑی تاکید کی. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں غسل یوم الجمعہ، امام فرماتے ہیں جمعہ کے دن کا غسل طہور و کفارۃ. امام فرماتے ہیں یہ پاکیزگی بھی ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا. امام فرما رہے ہیں، صادق امام زبان عصمت سے بول رہے ہیں غسل جمعہ کرو، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ سنت ہے. ہمارے بعض فقہا جو بزرگان گزرے ہیں، بعض روایات میں جو تاکید ہوئی ہے، انہوں نے ان روایات کی روشنی میں غسل جمعہ کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا کہ غسل جمعہ واجب ہے. لیکن ہمارے پاس جو زیادہ روایات ہیں وہ کس پہ دلالت کرتی ہیں؟ غسل جمعہ مستحب ہے اور بہت افضل اور اہم عمل ہے غسل جمعہ. غسل جمعہ ہے کیا؟ غسل جمعہ کے بارے میں حکم شرعی ہے. جس کو یہ خوف ہو کہ مجھے جمعہ والے دن پانی نہیں ملے گا، وہ جمعرات والے دن رجائے مطلوبیت کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے غسل جمعہ کر لے جمعرات والے دن. اور اگر جمعے والے دن پانی ملنے کا امکان ہے تو پھر غسل جمعہ کو دوبارہ کریں. اور غسل جمعہ کا وقت کیا ہے؟ غسل جمعہ کا وقت آیت اللہ سستانی کے نزدیک غسل جمعہ نماز صبح کا جب وقت شروع ہوتا ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں نماز صبح کے وقت سے لے کر غروب روز جمعہ غروب تک یہ غسل جمعہ کا وقت ہے. غروب جو غروب آفتاب یعنی مغرب تک یہ غسل جمعہ کا وقت ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ زوال تک، صبح کی نماز سے لے کر زوال تک آپ اگر غسل کرنا چاہتے ہیں، زوال کے وقت تک
آپ ادا کی نیت سے غسل جمعہ کریں، اور اگر آپ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان غسل جمعہ کرنا چاہتے ہیں قربت مطلقہ کی نیت سے، یعنی بغیر ادا اور قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دیں، اور اگر کوئی یوم جمعہ غروب آفتاب تک بھی غسل جمعہ نہ کر سکے تو پھر غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن، ہفتے کے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے غسل جمعہ کریں۔ اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سوائے جمعرات کے دن کے، جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن، یہ جو نیتیں ابھی ہم نے بیان کی ہیں 3 نیتیں، یعنی جمعہ والے دن صبح سے ظہر تک زوال تک ادا کی نیت سے، زوال سے غروب تک قربت مطلقہ بغیر ادا اور قضا کی نیت سے، اور غروب آفتاب جمعے والے دن سے لے کر ہفتے والے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے، جس نیت سے بھی غسل جمعہ کریں فرماتے ہیں اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غسل جمعہ اس کے لیے وضو کی ضرورت، دیکھیں کس قدر یہ اہم ہے۔ غسل جمعہ اس کے بعد وضو کی، بہرحال میں آغا سیستانی کا جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ادا کی نیت سے کریں یا آپ قضا کی نیت سے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کوئی شخص جس پر غسل جنابت واجب ہے، یا وہ عورت جو مینسز کے ایام میں، ماہانہ پیریڈ کے ایام میں ہوتی ہے، جب وہ ان ایام سے پاک ہو جائے، اگر یہ جنابت والی حالت والا مرد ہو یا عورت، یا وہ پیریڈ کے ایام سے پاک ہونے کے بعد عورت یہ جان بوجھ کر یا بھول کر غسل جنابت نہ کریں اور پیریڈ کے ایام والا غسل نہ کریں، صرف غسل جمعہ کر لیں، یہ غسل جمعہ اس واجب غسل سے بھی کافی ہے۔ دیکھیں کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، ایک مستحب غسل آپ کے واجب غسل کے لیے بھی کافی ہو رہا ہے۔ یہ غسل ہے، اس لیے علماء نے نقل کیا ہے جو شخص 40 یوم جمعہ کے دن غسل جمعہ کی طاقت کے اوپر عمل کرتا رہے، 40 یوم جمعہ غسل جمعہ کا اہتمام کرتا رہے پابندی سے، اللہ اس کی قبر میں زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس نے میری خوشنودی کے لیے غسل کیا ہے، تو لہذا خبردار اس کے جسم کو اے مٹی تو نے کھانا نہیں ہے۔ یہ غسل جمعہ کے فائدے ہیں، یہ غسل جمعہ کی اہمیت ہے، سمجھیں ان چیزوں کو۔ معصومین نے بڑی تاکید کی ہے غسل جمعہ کی، اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد و آل شیخ صدوق۔ یہ وہ عالم دین ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا ہے، ایک عالم دین۔ ان کے والد نے توقیع لکھی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، جواب ملا کہ اس بیوی سے تمہاری اولاد نہیں ہے، اور ایک کنیز آئے گی اس سے اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تجھے نیک اولاد عطا کرے گا اور ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو مذہب آل محمد کا خدمت گزار ہوگا۔ ان کے والد کو امام زمانہ نے دعا دی، تیسرے نائب کے زمانے میں جو توقیع میں لکھا گیا تھا، امام نے دعا کی کہ اللہ تجھے فرزند عطا کرے گا۔ 3 فرزند ملے، جو 2 فقیہ تھے، ایک عابد اور زاہد تھے، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، جو غیبت امام میں امام کی دعا سے پیدا ہوئے، جن کی ایک کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ وہ فقیہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، آج کے فقہا جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھتے اس وقت تک وہ حکم شرعی کا فتویٰ نہیں دیتے۔ اور یہ عالم دین کس کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں؟
امام زمان علیہ السلام کی دعا سے۔ شیخ صدوق کا انتقال ہوا کس ہجری میں؟ یعنی 300 سال، تیسری صدی تھی، تیسری صدی میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال کے 850 سال بعد تہران میں جو ان کا مقبرہ تھا وہاں پر بارشیں اتنی کثرت سے آئیں، اس بارشوں کی وجہ سے ان کی قبر میں شگاف پڑ گیا اور ان کی میت ظاہر ہو گئی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے بھی خواب میں یہ گئے، اور کچھ اور نیک لوگوں کے خواب میں گئے کہ میری قبر کا تعویذ کھل چکا ہے۔ جب لوگ پہنچے واقعاً قبر کا تعویذ کھل چکا ہے، وہ نائب امام، وہ فقیہ شیخ صدوق 857 سال بعد، 850 صدیاں بعد جس کی قبر شگاف ہوئی ہے، جب ان کی میت کو باہر رکھا اور قبر کو درست کرنے کے لیے، تو جب قبر سے ان کے جسد کو نکالا تو کفن پر وہ دھاگے لپٹے ہوئے ہیں اور شرمگاہ پر مکڑی نے جالا بنا رکھا ہے۔ اللہ اس طرح اپنے اولیاء کی ستر پوشی کرتا ہے۔ شرمگاہوں پہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اور ان کے ناخونوں پہ مہندی کے رنگ بھی موجود ہیں، ہوا میں داڑھی بھی ان کی حرکت کر رہی ہے کہ جیسے یہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ غسل جمعہ کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ان کی نگاہ میں یہ وہی روایات اہل بیت تھی، انہوں نے بھی اسی روایت کو نقل کیا امام سے کہ غسل جمعہ کا اہتمام کرنا سنت ہے، اور یہ ان علماء، ان بعض علماء غسل جمعہ کے واجب ہونے کے قائل تھے۔ لہذا یہ علماء، انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے بڑی محنتوں سے۔ یہ شیخ صدوق اس زمانے میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، شام، یمن، مختلف ممالک میں جا کر احادیث آل محمد کو جمع کرتے تاکہ آل محمد کے چاہنے والوں کو آل محمد کی تعلیمات پہنچائیں۔ یہ علماء کا کردار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب،